پہلے تو بات کریں جو مذاکرات، لگ تو یہ رہا ہے کہ مذاکرات اب بالکل محض ایک رسمی کارروائی رہ گئی ہے ان کا خاتمہ، کیونکہ آج پی ٹی آئی چیئرمین گور خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر یہ ہمیں کم از کم اندیا نہ دیا گیا کہ کمیشن بنانے پہ گورنمنٹ تیار ہے تو ہم چوتھی سٹنگ پہ بیٹھیں گے ہی نہیں۔ گورنمنٹ کے ریئیکشن آنے شروع ہو گئے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ گن بٹی پر پستول رکھ کر یہ نہیں ہو سکتا، گن بٹی پر پستول رکھ کے مذاکرات نہیں ہوتے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی مذاکرہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، یہ ڈیڈ لاک یا اس طرح کر کے دھمکیوں پہ نہیں ہوتا۔ تو بڑا کلیئر ہے، وہ تو سب کمیٹی میں ہے اور وہ واضح ہے کہ جی ہم تو پہلے جواب دیں گے اگلی سٹنگ میں، ہم نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب بنایا ہوا، اس کے بعد بات چلے گی۔ تو نظر آ رہا ہے کہ بالکل ایک حجت سی ہے جو ختم ہو گئی ہے۔ اب دو سوال اٹھتے ہیں، کیا بی پلان کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ 31 جنوری کی آپ کو پتہ ہے پہلے ہی عمران خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، یہ مذاکرات کا ٹوٹل پروسیس 31 جنوری تک اگر نہ ہوا تو پھر وہ بقول ان کے جو سول ڈس اوبیڈینس تھی، ریمیٹنسز روکنے کی بات وہ ہوگی اور چیزیں ہوں گی، ایک آؤٹر ڈیڈ لائن تھی۔ پھر ایک ڈیڈ لائن بن گئی پچھلی ملاقات پہ جب پی ٹی آئی نے کہا کہ 7 دن ہے تو وہ جمعرات کو ختم ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک چھٹی کا دن نکال لیں تو فرائیڈے میکسیمم، تو وہ ڈیڈ لائن بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اب پھر پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا رہ جائیں گے؟ کیا پی ٹی آئی دوبارہ 31 جنوری کے بعد کیا سڑکیں دوبارہ گرمائے گی، یا صرف اسمبلی میں شور ہوگا، پریس کانفرنسز ہوں گی، ٹاک شوز میں جھگڑے ہوں گے اور یہ چیز ایسی چلتی رہے گی؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک بڑا سیریس جھگڑا ساتھ ہی سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے۔ کل بھی ہم نے اس پہ آپ کو بڑی تفصیلاً باتیں بھی سنائی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کا ایک بینچ ایک مقدمہ سن رہا تھا، اس میں کچھ نکات بھی تھے کہ جو باقی میرٹس آف دا کیس میں، ساتھ ہی ایک یہ بھی کوئی لیگل اس کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا معاملہ بھی تھا۔ چلتے ہوئے کیس کو واپس لے لیا گیا اور اس کے اوپر انہوں نے توہین عدالت لگا دی رجسٹرار ایڈیشنل رجسٹرار پہ، بلکہ وہ تو آج سسپینڈ بھی ہو گئے، او ایس ڈی بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ چلتا ہوا کیس کیسے واپس لیا جا سکتا ہے ایک بینچ سے۔ آج بھی کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی اور اس پہ ان دا مین ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کراچی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، وہ بھی منصور علی شاہ صاحب اور بینچ کے دفاع میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلتے کیسز اگر واپس ہوں گے تو پھر کیا بات چلے گی۔ آج بھی بڑے تلخ جملوں کا ایکسچینج ہوا، وہ میں بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل والا آپ سن لیں کہ کل کیا عدالت میں بات ہوئی، تاکہ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بیکاز ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اب اس طرح ہم نے کیا ہے کہ جی یہ گروپ بازیاں ختم ہو جائیں، ججز کی جھگڑے ختم ہو جائیں، لیکن ایگزیکٹلی یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح عمر اتحاد بلیال کے زمانے میں گروپ بازیاں تھیں، ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں گروپ بازیاں تھیں، اب گروپ بازیاں اسی شدت سے ہیں۔ اور اسی بینچ نے کل ہی ایک خط بھی، بڑا سخت ورڈڈ خط چیف جسٹس کو بھی لکھا تھا، اور اس میں بڑی تو سیریس باتیں انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، اور یہ جو پریکٹس ہوئی ہے کیس لینے کی بینچ سے واپس، یہ تو ٹوٹل انڈیپینڈنس آف میڈیا کے اوپر ایک حملے کا انہوں نے قرار دیا۔ اور آج رات گئے، اب یہ ہیئرنگ کل پھر رکھی ہوئی تھی اس بینچ نے، رات کو بھی اطلاع آئی ہے 7:30 کے قریب کہ یہ کیس اب ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بینچ اب کل ان کے پاس یہ کیس نہیں ہے، اتنی سیریس بات ہے۔ پہلے سن لیں کہ کل کیا بات ہوئی تاکہ میں اس کے آج کا آپ کو اپڈیٹ دے دوں۔ تو بیٹم پڑھنا چاہتا ہوں جو رپورٹڈ آج ایکسچینج ہوا۔ سین یہ تھا کہ ایک ٹیکس ریلیٹڈ میٹر تھا جس پہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ سن رہا تھا، اور انہوں نے 16 تاریخ کو کہا کہ 20 تاریخ کو کیس ہمارے سامنے لگا دیا جائے۔ آج 20 تاریخ جب ہوئی تو وہ کیس ان کے سامنے نہیں لگا ہوا تھا، اس پہ انہوں نے پھر ڈپٹی رجسٹرار کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آرڈرز میں جنرل نہ لگاؤ؟ تو ڈپٹی رجسٹرار نے بتایا کہ جی کیونکہ اس میں ایک آئینی معاملہ تھا، انٹرپریٹیشن تھی، تو وہ جو ہمارے ریسرچ آفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیس وہاں نہیں لگنا چاہیے، تو اس میں سیخپا ہو گئے ججز۔ انہوں نے کہا ایک ریسرچ افسر بتائے گا کہ ہم کیا ہوگا، لیکن جب جملے سننے تھوڑے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مزاج کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بلائیں جی ایڈیشنل سیکرٹری رجسٹرار کو فوری طور پر بلائیں کہ پتہ لگے تو کیا نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا جی ججز کمیٹی کا اور تفصیلات بھی مانگ لی کہ کیا اس دن ہوا تھا، لیکن بات کی بات آتے ہیں کہ کاز لسٹ کیوں چینج ہوا۔ ڈپٹی رجسٹرار آگے عدالت میں، انہوں نے کہا جی ایڈیشنل رجسٹرار کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ چھٹی پر ہے، جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا وہ کیوں نہیں لگا جسٹس منصور علی شاہ۔ ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ترمیم سے متعلق کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا۔ ڈپٹی رجسٹرار میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی کیسے نظر انداز کر سکتی ہے؟ اب جسٹس عائشہ ملک بھی شامل ہوں گے اس میں۔
اب تیسرا جج بھی بولیں گے کیا عدالتی حکم کمیٹی کے سامنے رکھا گیا تھا؟ جسٹس شکیل عباسی صاحب نے پوچھا. عدالتی حکم کمیٹی میں پیش کیا گیا تھا. ڈپٹی رجسٹرار ذوالفقار احمد. جسٹس عائشہ ملک ہماری پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ منگوائیں اور جسٹس منصور نے وقفہ کر دیا تھوڑی دیر کے لیے. اس پہ ڈپٹی رجسٹرار دوبارہ کورٹ کو بتاتے ہیں کہ ججز کمیٹی کا کوئی تحریری حکم موصول نہیں ہوا. کمیٹی کا حکم نہیں ملا تو کیس کیوں مقرر نہیں کیا گیا؟ جسٹس منصور علی شاہ. مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک. چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں. جسٹس شکیل عباسی. اب یاد رہے کہ اب یہ آفریدی صاحب بھی انڈر فائر آ رہے ہیں. جب سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی تھی. جسٹس شکیل عباسی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مجبور ہو کر مقدمہ ہمارے سامنے لگانا پڑا. دیگر مقدمات کیوں ڈی لسٹ کیے گئے ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک. تمام مقدمات عدالتی حکم کے تحت مقرر کیے گئے تھے. اب ڈپٹی رجسٹرار بیچارہ بولا ریسرچ آفیسر کا نوٹ ہے قانونی سوالات پر مبنی کیس آئینی بینچ سنے گا. کیا اب ریسرچ آفیسر عدالتی احکامات کا جائزہ لے گا کہ درست ہے یا نہیں؟ جسٹس عائشہ ملک. اور میری عدالتی کیریئر میں ایسا نہیں ہوا کہ مقدمہ ہی غائب ہو جائے. اب جناب شروع ہو گئے شکیل عباسی صاحب بھی کہ چیف جسٹس سمیت تمام لوگ عدالتی حکم کے پابند ہوتے ہیں. اچھا رجسٹرار ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس ابھی تک موصول نہیں ہوئے. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل. یہ کیس انتظامی کمیٹی کے پاس چلا گیا. جسٹس منظور علی شاہ. اگر جسٹس عرفان سعادت مصروف ہیں تو کوئی اور بینچ میں آ جائے. کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کیس ہی نہ لگائے. اس پہ پھر کافی اور گرم سازی ہوئی اور پھر انہوں نے ڈپٹی رجسٹرار کو کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس ایشو کر دیا اور کل بلا لیا. اچھا آج یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہوا، تو وہ رجسٹرار نے کہا کہ جی ہم نے کمیٹی کو نوٹ لکھا تھا کہ یہ غلطی سے کیس چلا گیا، بتائیں کیا ہوگا. تو انہوں نے پھر کمیٹی نے یہ واپس لے لیا. لیکن اس میں جو ریمارکس ہیں مسول شاہ صاحب کے بڑے سخت ہیں. انہوں نے کہا کیس شاید آپ سے غلطی سے رہ گیا لیکن بینچ میں آ گیا تو کمیٹی کا کام ختم. کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی. جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جاتا ہے. یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا. آخر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے. اب اگر میں تو اس کی امپلیکیشن یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس ہیں اور جسٹس امین الدین خان جو دوسرے کمیٹی کے ممبر ہیں، تو یہ تو پھر انہوں نے یہ چینجز کی ہیں نا. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی کیس گورنمنٹ کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس بینچ سے واپس لے لیا جاتا ہے. تو بینچ سے کیس تو ان دونوں نے واپس لیا تھا. اور بلکہ جو پریس ریلیز آئی ہے سپریم کورٹ کی، اس میں پی آر او کی طرف سے جو آئی ہوئی ہے ان کی طرف سے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آرٹیکل 191A کے تحت کوئی بھی کمیٹی جو ہے وہ کوئی بھی کیس لے کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو دے سکتی ہے irrespective of any order passed by a regular bench. جھگڑا اسی بات پہ ہے کہ یہ ایک بینچ نے جو آرڈر دیا ہوا تھا، جو ایک جوڈیشل آرڈر تھا کہ کیس ہمارے سامنے لگائیں، کیا اس کو ایگزیکٹو طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے. اس سیریس ایک بحث چل پڑی ہے اور اس میں ساری بارز بھی آ گئی ہیں. ہمیں پہلے حصے میں جوائن کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے اور سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے.